ڈالا گیا کہ اس کے پاس پستول ہے اور اس نے ناکے پہ پولیس کے اوپر فائرنگ کی ہے جس کی سزائے موت بنتی ہے. ٹی وی اور سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکانی, یہاں پہ سوال پوچھنے پہ وہ کیس بنائے جاتے ہیں جو کہ سزائے موت کے زمرے میں آتے ہیں. ہم چور اور ڈاکو ہیں, اب ہم چور اور ڈاکو نہیں ہیں. گولی نہیں ماری جاتی. یہ پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے جہاں گولی چلائی جاتی ہے. انتشاری اور فسادی جب اسلام آباد میں انٹر ہوتے 13 سے لوگ زیادہ شہید ہیں جس کی لسٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. سر او بھئی یہ تو پارلیمنٹ ہی جعلی ہے نا بھئی, اس سے کس بات کے مذاکرات؟ گولی نہیں چلی سر, گولی تو چلی تھی, سوال یہ کہ گولی کیوں چلی تھی. 26 نومبر والے کامیاب ہو چکے ہوتے اس بغاوت میں وہ جو کرنے آئے تھے. سر جس قسم کا مذاق یہاں پہ اڑایا گیا اور یہ کہا گیا کہ کون سے شہید یا کون سے لوگ, وزیر اعظم کو میں گردن سے پکڑ کر نکالوں گا. فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام. طلال چودھری کو آج کھری کھری سنا دی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امن بپی نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا کہ گولی کیوں چلائی, تمہیں تو پوری دنیا جانتی ہے, تم کس منہ سے بات کر رہے ہو. طلال چودھری کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا. انتہائی شدید قسم کی لڑائی سینٹ کے اندر. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اگر 26ویں ترمیم نہ ہوئی ہوتی تو 26 نومبر والے کامیاب ہو چکے ہوتے اس بغاوت میں وہ جو کرنے آئے تھے. پارلیمان نے پہلی دفعہ پارلیمنٹ بنی, قانون بنا کر نہ صرف 19ویں ترمیم سے یہ یرغمال تھی اپنے آپ کو رہا کروایا, بلکہ وہ رستہ روکا. اور جناب چیئرمین یہ وہ رستہ تھا کہ یہ انتشاری اور فسادی جب اسلام آباد میں انٹر ہوتے تو ہماری ساتھ والی بلڈنگ میں کوئی بینچ بیٹھتا, سو موٹو لیتا اور حکومت کو کٹہرے میں, جو رینجر شہید ہوئے ہیں وہ کٹہرے میں, پولیس کٹہرے میں, مگر جو کیلوں والے ڈنڈے اور آنسو گیس کے شیل لے کر آئے وہ وہاں پر انقلابی بنا کر پیش کیے جاتے. 26ویں ترمیم نہ ہوتی جناب چیئرمین, یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی. اور اگلی بات کہتے ہیں مذاکرات, آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں 1996 سے ان کی پارٹی وجود میں آئی ہے, تقریباً 28 سال ہو گئے. مجھے کوئی ایک جگہ کوئی دکھا دیں کہ انہوں نے کوئی مفاہمت کی بات کی ہو. کبھی وزیر اعظم کو میں گردن سے پکڑ کر نکالوں گا, کبھی پی ٹی وی اور سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکانی, کبھی کہتے ہیں کہ قیدی کا کسی اور کا نہیں, قیدی کا میں آ کے اس کا پنکھا بند کر دوں گا, اس کی فریج لے لوں گا, اس سے دوائیاں واپس لے لوں گا. میاں نواز شریف جب جیل میں تھے تو میں وہ بھولتا نہیں ہوں کہ ان کی بیماری کو بارگیننگ کے طور پہ اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. بیگم کلثوم نواز کی معاملہ ہو یا اس طرح کی اور, گزارش ہے جناب چیئرمین کس بات کی مفاہمت, اپنا رویہ تو دیکھیں. بات سزاؤں تک پہنچی ہے تو گھبرا گئے. میں نے کہنا تھا گھبرانا نہیں, گھبرا گئے نا, اسی لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. یہ جھانسا ہے. فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. او بھئی یہ تو پارلیمنٹ ہی جعلی ہے نا بھئی, اس سے کس بات کے مذاکرات؟ اوے ہم چور اور ڈاکو ہیں, اب ہم چور اور ڈاکو نہیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو کہتے تھے ہم چوروں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, کیا اب ہم چور نہیں رہے؟ ہم وہی ہیں. جب اپوزیشن کے دور میں جناب چیئرمین اپوزیشن لیڈر اور موجودہ وزیر اعظم نے کہا کہ مساق معیشت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ این آر او مانگ رہے ہیں. جب بھی ہم نے مذاکرات کی, آپ کنٹرول کریں گے اپنے بندوں کو, جب بھی ہم نے مذاکرات کی, میسج دیں ان کو, جب بھی ہم نے مذاکرات کی بات کی اس حکومت میں آ کے بھی کی تو اسے کمزوری سمجھا گیا, اسے اپنی فتح جانا گیا. ایون جب یہ 24 نومبر والا احتجاج, وہ مارچ اور وہ دھاوا لے کر آ رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ اپنے احتجاج کو ریگولائز کرنے کے لیے آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں, تو انہوں نے تبلے فتح بجا دی کہ جیسے حکومت کمزور اور ہم بہت طاقتور اور انقلاب آ چکا ہے. جناب والا یہ کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے. میرے بھائی وہ آج سے نہیں بنے گا, وہ بہت پہلے سے بنے گا. جس دن آپ مشرف کے اس کے ریفرینڈم کے پولنگ ایجنٹ بنے تھے وہاں سے معافیاں مانگنی پڑیں گی. 2014 کا دھرنا, مجھے آج سے تقریباً 25 دن پہلے مجھے یہ فیل ہوا کہ یہاں پہ کتنی چیخو پکار ہوگی, کتنے لوگوں کی یہاں پہ جانے گئی ہوں گی, کتنوں کے ماؤں کے بچے یہاں پہ لال چلے گئے ہوں گے, کتنے لوگوں کی کئی خواتین جو ہے نا بیوہ ہوئی ہوں گی, کئی لوگ یہاں پہ یتیم بچے یتیم ہوں گے. میں جب یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں سر اپنا سینٹ میں جب واپس آیا تو میں سمجھا کہ ماحول بڑا سومبر سا ہوگا, بڑی تکلیف میں سارے ہوں گے. لیکن سر جس قسم کا مذاق یہاں پہ اڑایا گیا اور یہ کہا گیا کہ کون سے شہید
یا کون سے لوگ سے یقین جانیے اس سے زیادہ تکلیفیں اور اضافہ ہو گیا. تکلیف ان کی جانیے سر جن کے گھر اجڑ گئے سر. اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ کوئی گولی نہیں چلی. سر گولی تو چلی تھی, سوال یہ کہ گولی کیوں چلی تھی. ہم نے بارہا میڈیا کے تھرو یہ بتایا کہ ہمارے 13 سے لوگ زیادہ شہید ہیں جس کی لسٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے سر. اگر کہیں گے تو میں منسٹر صاحب بیٹھے تو ان کو کاپی بھی دے سکتا تھا. 12 لوگ ایسے ہیں جن کی کنفرم شہادت ہے, 13واں بھی شہید ہو چکا ہے سر ڈی چوک میں, لیکن یہ حکومت ماننے کو تیار نہیں سر. اس سے بڑی بات یہ کہ سر 139 سے زیادہ لوگ ہیں جس کی کے پی گورنمنٹ نے لسٹ شائع کی ہے. ہماری کتابوں میں یہ لوگ مسنگ پرسنز ہیں سر, جس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں کہ یہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں. میں آج سر آپ کی جانب جا کے یہ آپ کو کاپی جمع کرا دوں گا سر, آپ گورنمنٹ کو بھیج دیجیے. کے پی گورنمنٹ آفیشیلی طور پہ 139 لوگوں کی لسٹ جمع کرا چکی ہے جو ڈی چوک آئے تھے اور اس وقت مسنگ ہیں سر. ہماری کتابوں میں یہ لوگ یا شہید ہیں, اور اگر یہ زندہ ہیں تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ ان کو پیش کر دیجیے, کم از کم ان کے گھر والوں کو پتا ہو کہ وہ لوگ زندہ ہیں سر. جس قسم کی تکلیف ہے سر اس وقت پاکستان تحریک انصاف گزری سر, اس کا شاید کوئی الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتے سر. آج یہ حالات ہے کہ ہمارے پاس احتجاج کا حق بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے. احتجاج کی کل بات کرتے ہیں تو شیری رحمان صاحبہ نے ہمیں فرمایا کہ جی ہم نے بھی بڑے لانگ مارچ کیے سر. سر کون سے لانگ مارچ؟ اور کہتی تھی بہت بڑی جستجو کر کے, کاش وہ یہاں پہ موجود بیٹھی ہو. جی بڑی جستجو کی ہے. جی کون سی جستجو سر؟ سر آپ کے لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا, بلاول بھٹو زرداری صاحب جب اس کراچی سے نکل کے اسلام آباد ہمارے دور حکومت میں آئے تو 10 دن کا ٹور تھا. پہلا سٹاپ حیدرآباد, پھر سکھر, پھر رحیم یار خان, پھر بہاولپور, آپ کے پاس ملتان آپ کے گھر تشریف لائے تھے, پھر سائیوال گئے, لاہور گئے, اور جی ٹی روڈ سے اس وقت اسلام آباد تشریف لائے تھے. رستے میں پنجاب پولیس نے کسی ایک جگہ پہ کنٹینر کھڑا نہیں کیا تھا, ایک شیلنگ کا فائر نہیں کیا گیا, ربر بلٹ دور کی بات, کوئی ایک گلیل کی کسی نے ماری ہوئی تھی. رات کو جہاں پہ ڈیلی سٹاپ کرتے تھے وہاں شامیانے لگتے تھے, وہاں رات کو کھانے کھائے جاتے تھے. اسلام آباد جب وہ ڈی چوک پہ تشریف لائے تھے, یہاں پہ اسلام آباد پولیس نے کسی جگہ پہ ان کو نہیں روکا, رات کو تقریر کی اور صبح کے ٹائم وہ دبئی واپس چلے گئے. یہ تھا سر لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا, شیری رحمان صاحب. اور ہمارا لانگ مارچ, ہم جلسے کی کال دیتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام آباد نہیں سنجانی چلے جاؤ. ہم لاہور جلسے مینار پاکستان کہتے ہیں تو کونا قاسم چلے, کونا وہ جو گند ہے لاہور کی پرلی نکر پہ ادھر میں پھینک دیتے ہیں. احتجاج کے لیے سر ہم اسلام آباد آئے تھے, احتجاج ہمارا حق تھا, لیکن ہمارے ساتھ کیا, ہمیں گولی چلا کے ہمیں مارا گیا. کیا احتجاج ہمارا حق نہیں ہے سر؟ دنیا کے بڑے بڑے معاشروں میں احتجاج کیے جاتے ہیں, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے, وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے. سر گولی نہیں ماری جاتی. یہ پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے جہاں گولی چلائی جاتی ہے. اور تو اور اگر یہاں پہ صحافی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پپس اسپتال چلا جائے کہ کتنی لاشیں یہاں پہ آئی ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. متی اللہ جان ایک صحافی گیا صرف ریکارڈ چیک کرنے کے لیے کہ کتنی لاشیں یہاں پہ لائی گئی, تو 246 گرام آئس ڈال دی اس پہ ڈالا گیا کہ اس کے پاس پستول ہے اور اس نے ناکے پہ پولیس کے اوپر فائرنگ کی ہے, جس کی سزائے موت بنتی ہے. یہاں پہ سوال پوچھنے پہ وہ کیس بنائے جاتے ہیں جو کہ سزائے موت کے زمرے میں آتے ہیں. اب یہ بھی ہو رہا تھا کہ اسلام آباد میں جو ریڈی بان ہے اس سے شناختی کارڈ پہ پوچھا جاتا ہے تم کہاں سے ہو. اگر وہ کے پی کے کا ڈومیسائل ہے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس میاں والی کا شناختی کارڈ ہے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ سر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, میں دعا نہیں کرتا, میں بد دعا نہیں کرتا کہ میرے جو دوست اس سائڈ پہ بیٹھے ان میں کسی کے ساتھ ہو. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی تحریک انصاف کے اون عباس بپی اور مسلم لیگ نون کے طلال چودھری کے درمیان شدید قسم کی گرما گرمی سینٹ کے اندر ایک دوسرے کو اچھی خاصی سنا دی. اون عباس بپی نے کہا کہ ہمارے نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گی. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں گولی چلی, کب گولی چلی اور کون زخمی ہوا, ثبوت سامنے لائے. حالانکہ وہ ثبوت پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پلیٹ فارم سے شائع بھی کر دیے گئے, جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, جو لوگ زخمی ہوئے ہیں, پورا ملک چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے.